looking at Pakistan itself, therefore, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی سخت ضرورت ہے، اور میری بے چینی جب مجھے ذمہ داری ملی صدارت کی تو میری بے چینی بڑی تھی کہ یہ جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ہے جس ایک بہت بڑی چیز کو ڈسکرائب کر رہا ہے، اس کے اندر پاکستان کا مقام کیا ہے۔ ہم تھرڈ اور سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن میں پیچھے رہ گئے، اور یہ ٹرین اتنی تیزی سے بھاگ رہی ہے کہ اس میں پاکستان نمبرز میں بھی اور کوالٹی میں بھی اس کے اندر جمپ کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑی چیز جو مجھے محسوس ہوئی وہ، اور محسوس ہو رہی ہے، مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کا دکھ، اور یہ کہ اس کو کیسے مسئلے کو حل کریں، از دا کوالٹی آف نالج بینگ امپارٹیڈ بائی یونیورسٹیز۔ میں یہ محسوس کرتا رہا ہوں، سنتا رہا ہوں صرف ہر سیکٹر کے اندر جو یونیورسٹیز پروڈیوس کرتی ہیں وہ مارکیٹ میں سے میچ نہیں کرتا۔ تو پہلی چیز میں سمجھتا ہوں کہ اپروچ کرنے کی ضرورت، اور کیونکہ کئی ایک یونیورسٹیز میرے پیٹرنیج میں ہیں یا جن کا چانسلر میں ہوں، ان جگہوں پر بھی میں ایک کوشش کر رہا ہوں کہ جو مارکیٹ چاہتی ہے وہ پروڈیوس کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ آئیوری ٹاورز میں بیٹھ کر ہم استاد، بہت سارے استاد، ہم ایک ایکیڈمک ایٹیٹیوڈ اپنا لیتے ہیں جس کے اندر ریسرچ اور تھنکنگ ایک آزاد خیال کیفیت اختیار کرتی ہے، وچ از ناٹ بیڈ، بٹ یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا اس آزاد خیال تھنکنگ جس کی اپلیکیشن نہ ہو۔ اب تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر ریسرچ جو ہو اس کی کوئی اپلیکیبلٹی ہو۔ آف کورس ہسٹری کے اندر ریسرچ ان چیزوں کی اپلیکیبلٹی نہیں ہوگی، اسی وجہ سے دنیا کے اندر اس بات پر بھی فوکس ہے کہ اسٹیم کے اندر، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھس کے اندر سب سے زیادہ گریجویٹس پروڈیوس ہوں، کیونکہ ملک بنیں گے، ملک جس اعتبار سے ترقی کریں گے اس کی بنیادیں اور اس کی پلرز یہاں سے ہیں۔ تو نسٹ از اے گڈ ایگزامپل آف ویئر دیٹ کین ٹیک میک ٹریمینڈس پروگریس۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کھپت نہیں ہے جو ہم سکھا رہے ہیں، تو آج بھی ایک وائس چانسلرز کی کانفرنس میں نے بلائی ہوئی تھی جس میں سارے پاکستان سے وائس چانسلرز فزیکلی اور آن لائن شریک ہو رہے تھے۔ تو میں ان سے بھی، ان سب نے یہی کمنٹ کیا کہ جی مارکیٹ میں ان امپلائمنٹ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ واٹ از بینگ ٹاٹ از ناٹ دا ریکوائرمنٹ آف دا مارکیٹ۔ تو میں نے کچھ جگہوں پر تو یہ کوشش کی کہ جو یونیورسٹیز کی سینٹ ہے اس کے اندر مارکیٹ انوالو ہو، مگر سینٹ کی میٹنگز اگر 6 مہینے میں یا سال بھر میں ہوتی ہیں تو مارکیٹ انفلوئنس اتنا نہیں ہوتا، یہ بعد میں مجھے احساس ہوا۔ تو لہٰذا میری کوشش یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر ان سب کو موٹیویٹ کریں کہ جی مارکیٹ کے اعتبار سے تم اپنی اورینٹیشن بدلو، مارکیٹ کے اعتبار سے ایٹیٹیوڈز بدلیں، مارکیٹ کے ساتھ خود تعلق پیدا کریں، ورنہ ایک انسان کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے دماغ میں یہ پیدا کی ہے کہ مجھے سب معلوم ہے، اور آپ کے اندر اور میرے اندر بھی، ہر ایک کے اندر یہ ٹینڈنسیز ہیں، اور جیسے جیسے عہدہ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ ٹینڈنسی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ مجھے سب معلوم ہے، مجھے کسی سے پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یونیورسٹیز ایسی جگہ ہیں جہاں پر علم اتنی تیزی سے بڑھتا ہے کہ اس کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ نہ چل سکتا ہے، نہ آپ لوگ چلانا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا مارکیٹ، اور پھر مارکیٹ کے ساتھ جو ریسرچ، ایک تو یہ کہ پروڈیوس یور گریجویٹس ٹو فٹ دا مارکیٹ، نمبر 1، نمبر 2 مارکیٹس کے اندر اور انڈسٹری کے ساتھ، جیسے ماشاءاللہ حماد چیمہ آپ نے ذکر کیا کہ ڈیفنس انڈسٹری کے ساتھ ایک کولیبریشن ہے نسٹ کا، سو واٹ ایور یو پروڈیوس آن ٹو دا ریکوائرمنٹس آف دا ڈیفنس انڈسٹری ایٹسیٹرا، یہی چیز دوسری یونیورسٹیز کے اندر بھی ہو۔ اور دوسرے یہ کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک اور پروگرام بھی سیٹ اپ کیا ہے جس کے اندر وہ مدد کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں کہ جو ریسرچ یہاں پر ہو گئی ہے اس کو مارکیٹ کے اندر کیسے فلوٹ کریں۔ یہ تو ایکچولی کیفیت تھی جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، دا کوالٹی آف ایجوکیشن مسٹ امپروو۔ دوسری چیز جو مجھے پریشان کر رہی ہے از دا نمبرز ان پاکستان مسٹ امپروو، اینڈ لیٹ می گیو یو statistics which is bothering me particularly since the last 6 months, and one of the reasons I called the Vice Chancellor's meeting today was the fact that only 10% of Pakistanis inter students go into higher education. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر مثال کے طور پر آج یہ کہہ رہے تھے کہ وہ 1600 جگہوں کے لیے یا 1800 جگہوں کے لیے ان کے پاس 20 یا 30 ہزار اپلیکنٹس تھے،
اچھا تو لہٰذا برک اینڈ مارٹر کے اندر تو یعنی اگر میں نس کو کہوں کہ آپ اپنی طلباء کی تعداد ڈبل کر دیں تو جو پرانی سوچ تھی وہ یہ سوچ ہوگی کہ ہمیں جی آڈیٹوریمز بڑھانے پڑیں گے، ہمیں بلڈنگیں بنانی پڑیں گی، اور ہمیں زمین چاہیے جو نس کے پاس ماشاءاللہ تو ہے مگر ہر یونیورسٹی کے پاس نہیں ہے. تو وہ جب ان ساری چیزوں کو چاہیے تو پھر بجٹ بھی چاہیے. تو لہٰذا کہنے سے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ 10 ارب روپے دے سکتے ہیں تو نمبر بڑھ جائے گا، نہیں دے سکتے تو نمبر نہیں بڑھے گا. بٹ آئی ایم انسسٹنگ آلدو اٹس ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ لوگوں کے اندر ایک ذہنی انرشیا ہوتا ہے، میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو انرشیا اور مضبوط ہو جاتا ہے نا، بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں رہتے. ون آف دا گڈ ایگزامپلز وچ آئی کین آلویز ٹیک ان جسٹ ہیئر کہ دا فیکٹ کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آر ناٹ اے ویری سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی بٹ دیر از ٹریمینڈس ریزسٹنس. کیوں؟ کیونکہ ہر چینج کے اندر لوگ پریشان ہوتے ہیں اور گھبراتے ہیں. مگر لیڈرشپ ایسی ہونی چاہیے ان ایکیڈمک ایز ویل ایز پولیٹیکل اینڈ نیشنل، جو مستقبل پر پلیس کرے پاکستان کو، جو آگے سوچے. جو آج یعنی کووڈ کے حوالے سے جو کووڈ نے ہمیں سکھا دیا وہ ہمیں خود سیکھ لینا چاہیے تھا. The tools were available of MOOCs, of the fact that there are so many courses available throughout the world, knowledge is available. The tools were available. اچھا، اور پاکستان نے کیوں نہیں اختیار کیا؟ پاکستان ہی کو تو ضرورت تھی، دوسرے ملکوں نے نہیں کیا. ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اپنے سے فکر ہے کہ کیوں نہیں ہم نے کیا جبکہ ٹولز اویلیبل ہیں. I always enjoy saying that the first time I spoke on this was in China in Shenzhen in 2007 کہ بھائی یہ جو موکس کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے، موکس اس والے نام نہیں تھا، کہ ان چیزوں کے ذریعے ایجوکیشن بہتر کی جا سکتی ہے. تو نمبرز بڑے ضروری ہیں. کوالٹی، ناٹ سیکریفائسنگ کوالٹی، بٹ ایوری ٹائم آئی ٹاک اباؤٹ آن لائن ایجوکیشن، میرے جو لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ قدم آگے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کوالٹی سیکریفائس ہو جائے گی. میں کہتا ہوں کوالٹی ساتھ ساتھ، ٹول نیا آیا اس کے ساتھ کوالٹی کو ساتھ ساتھ چلانا پڑے گا. ٹول نیا ہے، لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے انٹرنیٹ پر پڑھ لیا مثال کے طور پر، وہ اتنی اچھی طرح سے نہیں سمجھا ہوگا جتنا آپ ایکچولی فزیکل کلاس میں سمجھیں. تو لہٰذا نمبرز کے اعتبار سے میں نے آپ سے کہا کہ 10% جاتے ہیں. ہندوستان میں کتنے جاتے ہیں؟ 26%، سوری ٹوڈیز فگرز 26%. ہم کس سے مقابلہ کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ یعنی نمبرز کے اندر بھی پروپورشنیٹلی وی آر ویری لیس. پروپورشنیٹلی 8 لاکھ آئی ٹی اسٹوڈنٹس گریجویٹ کرتے ہیں سال میں، پروپورشنلی ویری لیس. تو امپیکٹ کیسے ہوگا آپ کا؟ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر لیں گے، بڑی چیزیں کون کرے گا؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے اس بات کا ذکر کرنا تھا کہ آپ ہی لوگ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں بمقابلے اس کے باہر. پھر دوسری بڑی ضرورت کہ ہر چیز جب ڈپینڈنٹ ہے آن ٹو دی ایئر، جس کے اندر ہر قسم کی ویوز ہر چیز کو انٹرپریٹ کر رہی ہیں، تو پاکستان از سسیپٹیبل ٹو سائبر اٹیکس آلویز، ڈیلی. جنگیں تو 71 میں ہوئی، 65 میں ہوئی، ابھی ایک اسکرمش ہوئی جس میں ہم نے پڑوس کے ملک کو مزہ چکھایا. مگر یہ جو سائبر کی جنگیں تو چل ہی رہی ہے نا، یہ تو روزانہ ہمارے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں، روزانہ. تو لہٰذا اس کی ڈیفنس اسٹریٹجی ہو. پھر دوسرے یہ کہ ہماری جو ملک کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اچھا صرف فورسز کو بھی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی اہمیت کہ جو ہمارے ملک کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ اس قابل رہیں انڈر این اٹیک ٹو اسٹل کنٹینیو ورکنگ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، آپ کے یوٹیلیٹیز، ایوری تھنگ از ڈیپینڈنٹ کہ کوئی جیم کر دے. اور سائبر وارز آپ نے دیکھ لیا ہو رہی ہیں بٹوین ایران اینڈ اسرائیل، آپ نے پچھلے دنوں سب کچھ پڑھا ہوگا. تو لہٰذا میری بہت بڑی کنسرن ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا ہم ڈیفنس سسٹم بھی کریٹ کریں جو برک اینڈ مارٹر والا نہیں، بڑا مہنگا راستہ ہے وہ. تو یہ جو آپ نے اینٹیناز کی بات کی یہاں پر، تو مجھے خوشی ہوئی دیکھ کر کہ پروگریس از بینگ میڈ. بٹ ہاؤ فاسٹ؟ دا ایشو از کہ ٹریمینڈس پروگریس از نیڈیڈ فرام آل آف یو. آئی ڈونٹ نو، میں تو صرف یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اسٹینڈرڈز کمپرومائز نہیں ہوں، نمبرز بڑھیں، اور نمبرز بڑھنے کے بعد آپ جو نکلیں تو پھر یو شوڈ ہیو این ایج. And an intellectual edge is far easier than an edge of finances
اور far easier the edge of brick and mortar defenses. تو انٹلیکچوئل ایج اگر ہم اختیار کریں، اور آپ ہی کے تعلیمی نظام سے اس بات کا امکان ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پروگرامز کے اوپر میں نے فوکس کیا، از چینج میکنگ دا انٹلیکٹ ریئلائز کہ دیر نیڈس ٹو بی اے پیراڈائم شفٹ ان تھنکنگ. سب سے اہم چیز آپ کا فیصلہ کرنا، آپ کو ٹرینڈز ریکگنائز کرنا مستقبل کے، اور اپنی قوم کو تیار کرنا. دیر از اے فریکوینٹ ایگزامپل وچ آئی یوز، اینڈ ان فیکٹ آئی یوز اٹ. یہ جو سپارکو کے اندر ابھی ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اینڈ آئی ڈنٹ ریئلائز کہ جس ملک کی میں تعریف کر رہا ہوں اس کا ایک بندہ بیٹھا تھا اور میں اردو میں تقریر کر رہا تھا. اس کے بعد اس نے دوسروں سے پوچھا کہ واٹ ڈیڈ ہی سے. تو میں مثال یہ دے رہا تھا کہ لیڈرشپ کی فرق بتا رہا ہوں آپ کو. ایسٹونیا، لیتھونیا ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے. فن لینڈ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ایک اینالاگ ٹیلی فون پی اے بی ایک سسٹم ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے نکال رہے ہیں، اور ایک تم کو دیں گے اور ایک تم کو دیں گے. تو لیتھونیا ایکسیپٹیڈ اٹ، ایسٹونیا نے کہا نہیں، ہم ڈیجیٹل جائیں گے. اینڈ کین یو امیجن، وہ ملک دونوں ساتھ آزاد ہوئے، بٹ ایسٹونیا کا فٹ پرنٹ ان آئی ٹی از ہیوج کمپیئر ٹو اٹس سائز. اچھا، یہ وہ کیفیت ہے کہ لیڈرشپ میکس اے ڈیسیشن. اتنی اہم ہے لیڈرشپ آپ کے ڈائریکشن کے اعتبار سے، آپ کو راستہ دکھانے کے اعتبار سے. تو میری کنسرن پھر یہ ہوئی کہ جی چپ ڈیزائن کے حوالے سے کیا ہو. تو ان فیکٹ ان دا نیکسٹ فیو ڈیز، ود ان دا نیکسٹ 2 weeks آئی ایم ہیونگ اے میٹنگ. آئی میٹ ایوری منتھ ود دی سلیکان ویلی پیپل اینڈ بگ people who have made a big name and invested a lot in US particularly. وہاں کے ایمبیسڈر بیٹھتے ہیں، یہ 30-35 لوگ یہ بیٹھتے ہیں، اور یہاں سے ہمارے ہاں منسٹری آف کامرس اور یہ منسٹری اسٹیٹ بینک، تاکہ ان کو آسانی ہو انویسٹمنٹ کی. دے میک اے اسٹیٹمنٹ، بڑا اہم اسٹیٹمنٹ جو آج میں نے پھر نریٹ کیا. ایوری ون آف دیم میکس اے اسٹیٹمنٹ کہ اگر آپ 1 لاکھ گریجویٹس پروڈیوس کریں تو وی ووڈ لائک ٹو یوز دیم ان پاکستان. ایوری ون الگ الگ 1 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو لہٰذا آپ تو سونا ہے اس ملک کے لیے ہے، بٹ وہ نمبرز بھی میں سمجھتا ہوں سونا ہو. تو ہم سوچ یہ رہے تھے، آتے ہی ہم نے یہ بات کی کہ یار یہ چپ ڈیزائن کا اور چپ مینوفیکچرنگ کا. تو لوگوں نے ظاہر ہے یہ آبویسلی کہ چپ مینوفیکچرنگ تو ایک بہت بڑا میجر اسٹیپ ہے، بٹ اسٹل آئی آسک دیم پٹ اے نمبر فگر آن دیٹ کہ پاکستان اگر اس طرف جائے گا تو اس وقت کسی نے یہ سجیسٹ کیا کہ اراؤنڈ $400 or $500 million would be the stepping stone into the chip manufacturing era. But at the same time چپ ڈیزائن کے بعد انٹیگریٹڈ سرکٹس کے ڈیزائن کے لیے پاکستان کے اندر بھی کام ہو رہا ہے. آپ ماشاء اللہ کنگریچولیشنز ٹو آل آف یو فار ورکنگ آن دیٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مینوفیکچرنگ کی طرف بھی جانا پڑے گا. دیر از فرام واٹ آئی ہیئر Taiwan in fact leads that whole thing, and TSMC the company in Taiwan manufactures, اس نے Intel وغیرہ کو پیچھے چھوڑ دیا. Over the last 10-15 years is the biggest manufacturer of chips. At the same time other جیسے آپ نے بتایا نا countries are investing into this. US for example not 50 but $52 billion اس میں ڈال رہا ہے. انڈیا کا I was surprised to hear the figure of $10 billion being put into this. But یہ دیکھو دنیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ بھی ایک مون شاٹ ہے کہ ہم چپ مینوفیکچرنگ کی طرف جائیں. آپ کی سیکیورٹی اسی سے ریلیٹڈ ہے. جو وارفیئر ہے اس کے اندر یو نیور نو واٹ بیک ڈورز آر لیفٹ آن اے نمبر آف تھنگس. یو سی سم ٹائمز اٹ از سچ از کمپلیکیٹڈ سرکٹری اینڈ سافٹ ویئر ڈیزائن کے اس کے اندر بیک ڈورز کا پتہ چلنا کبھی کبھی شاید اس کا امکان نہیں ہو. تو لہٰذا ہماری سیکیورٹی کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اپنا چپ ڈیزائن بھی کریں اور پھر مینوفیکچر بھی کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمانہ تو اس سے بھی آگے چلا گیا نا. زمانہ ہیز گون ان ٹو کوانٹم کمپیوٹرز اینڈ ریسنٹلی دا 52 qubit کمپیوٹر جو گوگل کا تھا اس کے مقابلے میں IBM in September has announced at 127 qubit computer with a Sycamore chip. اور پھر پلان یہ کر رہے ہیں کہ ایگلز گوگل کا سائیکومور چپ تھا، یہ اس کا IBM کا
ایگل چپ تھا، پھر کانڈور کے اعتبار سے بھی سوچ رہے ہیں کہ سم تھنگ اراؤنڈ 1000 کیوبٹ. اچھا یہ تو باقی چیزوں کو تو بہت تیزی سے پیچھے چھوڑ جائے گی. دس از ہیوج. آپ لوگ تو سائنٹسٹ ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں. آئی جسٹ گیٹ ریڈ اینڈ گیٹ فیسنیٹڈ بائی دا فیکٹ دیٹ یوٹیلائزنگ دا کوانٹم پراپرٹی آف سپرپوزیشن اینڈ انٹینگلمنٹ، ایسا کام کیا جا سکتا ہے جو انسان کے اپنے تصور میں نہیں ہے. مگر میری اور آپ کی ضرورت کیا ہے؟ جب انہوں نے نیش کی بات کی تو میرا حماد، آئی نو فار اے لانگ ٹائم، مائی نیفیو فائز کریم، ان لوگوں نے کہا کہ آپ آئیں ضرور اس کے اندر. تو میں تو ویسے ہی خوش رہتا ہوں، فیسنیٹڈ رہتا ہوں ان چیزوں سے، تو میں کہا ضرور آئیں گے. بٹ آئی شیئر ود یو پاکستان's کنسرن. یہ تو آپ اپنی روزی کے لیے پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، اپنی روزی کمائیں گے، مگر مجھے تو یہ انٹرسٹ ہے کہ آپ کی تعداد کے اندر اور آپ کی طاقت کے اندر اتنی تیزی سے بڑھاوا ملے کہ پاکستان ایک نام اپنا کریٹ کرے. اور یہ زیادہ لمبی بات چیت نہیں ہے اس زمانے میں. آپ نے یہ سارا آئی ٹی کے ڈیولپمنٹ دیکھا ہے، 10-15 سال کی بات ہے. چھوٹے چھوٹے کنٹریز کی میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ چھوٹے چھوٹے کنٹریز کا فٹ پرنٹ اتنا بڑا ہے. تو پاکستان کے اندر جو یوتھ بلج ہے اس کو اگر ایجوکیشن کی طرف راغب کر کے یہ 10% سے زیادہ ہم جمپ کریں کہ وہ ہائر ایجوکیشن کے اندر آئیں، سکلز دیں، تو دنیا کو بے انتہا ضرورت ہے لوگوں کی سکلز. ہم را لیبر ایکسپورٹ کرتے ہیں. واٹ از دا فن ان دیٹ؟ لوگوں کو تھوڑی تھوڑی سکلز دے کر بھی آپ ان سے کام لیں، اپنے ملک میں لیں. یہ ایکسپورٹ کا سسٹم آف لیبر اینڈ انٹلیکٹ آن دا مائنڈس شوڈ اینڈ. Your mind should be working for your country, should be constructing your country, developing your country. تو لہٰذا the world is open. لہٰذا prospects are brilliant. Pakistan is at the crossroads of understanding what is possible in the world. And I believe the 5th most populous country in the world with a huge youth bulge. اس کے اندر ہم انصاف نہیں کریں گے اگر ہم اس بات پر کوشش نہ کریں کہ within 2 to 3 years there have to be major changes in Pakistan. And I am sure کہ کوئی چیز دیکھیں جہاں آپ کے پاس اسکل سیٹس آ جاتے ہیں آپ ٹریمینڈس پرفارمنس کرتے ہیں. whether it was uranium enrichment task which was given in for and you performed in 6 or 7 years, whether it was COVID and you managed to handle it. تو یو آر اے گریٹ پیپل اینڈ اے گریٹ کنٹری. صحیح راستے پر صحیح انداز سے چلتے ہیں، وی کین ٹرن ایوری تھنگ اراؤنڈ. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم.